السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے، اللہ پاک ہم سب کے اس سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے۔ آج عربی گرامر کا کلاس ہے۔ عربی گرامر سے متعلق بہت ساری باتیں ہو گئی تھیں، پھر مزید واقع بہت ساری بھی باتیں باقی ہیں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو سبق ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ حالانکہ سارے اسباق انٹرسٹنگ ہوتے ہیں عربی سے متعلق، کیونکہ ایک ایک ورڈ کو جاننا، ایک ایک رول کو جاننا یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے اور باعث فخر ہے، کیونکہ جب ہم عربی سیکھ جائیں گے تو قرآن کا میننگ ہمیں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو آج ہم لوگ کیا کریں گے؟ عربی گرامر سے متعلق بات کریں گے۔ میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ عربی گرامر میں دو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک میں علم الصرف اور نمبر دو میں علم النحو۔ دو چیزیں بتائی تھی کہ یہ دو چیزیں اہل علم نے، یعنی عربی گرامر کو سیکھنے کے لیے یہ دو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، ان لوگوں نے یہ بنائی ہیں۔ تو میں نے علم النحو سے متعلق جو ہے اسباق آپ کو پڑھائے اور پڑھا بھی رہا ہوں اور پڑھاتا بھی رہوں گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کو پڑھتے پڑھتے اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ورڈ کو جوڑنے کے لیے جملے کو کیسے جوڑا جائے، اس کا کنڈیشن کیا ہے، حرکات جو ہے وہ اس میں پتہ چلتا ہے۔ علم الصرف میں کیا ہے کہ ورڈ کیسے بنتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتائے تھے فعل کے اقسام، فعل کے اقسام میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل کے 3 اقسام ہیں، ماضی، مضارع اور فعل امر و نہیں۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے فعل ماضی میں نے یہ کہا تھا نصارہ، ٹھیک ہے، اس نے مدد کیا۔ تو یہ بنا کیسے، یہ ورڈ بنا کیسے، اس کو جوڑیں گے تو وہ الگ بات ہے، جوڑنے کا جو مسئلہ ہے وہ علم النحو میں، یہ بنا کیسے، یہ بنتا کیسے ہے، یہ آپ کو علم الصرف میں پتہ چلے گا۔ تو آج ہم لوگ اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ جو فعل ماضی ہے اس کو صیغہ کہتے ہیں وہ کیسے بنتا ہے۔ تو آج ہم لوگ اسی کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ علم الصرف سے متعلق آج ہم لوگ سبق پڑھیں گے۔ علم الصرف میں ہم لوگ پڑھیں گے فعل ماضی، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی سے پہلے آپ ایک چیز سمجھ لیں، جیسے آپ یہ پڑھے ہوں گے انگلش میں، اردو میں ہے نا، اس کو کہتے ہیں نمبر۔ کیا کہتے ہیں؟ نمبر۔ ایک منٹ، یہ دیکھیں، آپ نے پڑھا ہوگا انگلش میں، ٹھیک ہے، آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا نمبر، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے پڑھا ہوگا دو چیزیں، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک واحد اور دوسرا کیا ہے؟ جمع۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا نا۔ انگلش میں بھی کیا ہوتا ہے؟ پلورل، اور واحد میں سنگولر، ٹھیک ہے، یہی پڑھا ہوگا۔ لیکن عربی میں کیا ہے، ایک تیسری چیز اس میں آتی ہے، واحد کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تثنیہ۔ کیا ہوتا ہے عربی میں؟ تثنیہ، ٹھیک ہے۔ یہ عربی کی خاصیت ہے، یہ عربی میں صرف ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تثنیہ۔ تثنیہ کہتے ہیں دو کو، ٹھیک ہے۔ تثنیہ کس کو کہتے ہیں؟ دو کو۔ یہ ٹو ہوتا ہے نا، ٹو، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب بات کرتے ہیں اس ورڈ کے بارے میں کہ وہ نصارہ کہاں سے آیا تھا۔ یہ نصارہ جو ہے اس کی گردان آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب گردان کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں، اس کو آپ سمجھ لیں گے تو بہت سارا جو ہے پرابلم دور ہو جائے گا، اور آپ کنفیوز ہوں گے کہ یہ بنا کیسے۔ تو آپ دیکھیں ورڈ اتنا سا ہے لیکن اس میں بہت سارا جو ہے وہ معنی اس میں چھپی ہوئی ہے، اس میں بہت سارا کیا میننگ اس میں چھپا کے رکھا ہے وہ۔ جیسے آپ دیکھ لیں، یہ آپ دیکھیں، یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نصارہ۔ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نصارہ۔ اس کا میننگ کیا ہوا؟ اس ایک مرد نے
مدد کی. کیا ہے؟ نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی. دیکھیں اس بھی، ایک بھی اور مرد بھی. مدد تو یہ جو ہے اس نصرہ تو بنا ہی ہے مدد کے لیے. لیکن آپ دیکھیں بس یہ نصرہ آپ کہیں گے تو نصرہ میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں اس بھی آئے گا. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اسے کہتے ہیں واحد مطلب ایک، مذکر کہتے ہیں میل کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور واحد مذکر غائب یعنی جب نصرہ کہا جائے گا اور اس نے پھر ہم کسی کو کہیں گے نصرہ تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ اس میں ایک مرد ہے. وہ مرد یعنی میل اس کی مدد کر رہا ہے. اس میں فیمیل کا کوئی رول نہیں ہے. اور اس میں جو ہے وہ جیسے ہم ہی کہتے ہیں نا، ہی شی، تو اس میں شی نہیں بلکہ ہی ہے. اس میں سمجھیے کہ آپ کو خاص پتہ چل جاتا ہے. انگلش میں آپ اردو میں آپ بولیں گے اس نے مدد کی تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں گے نا نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی، پھر اسی میں آپ ایک چیز جوڑ دیں گے الف، تو یہ ہو جائے گا نصرہ. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ تثنیہ کا صیغہ ہو جائے گا. یہ ہو جائے گا یہ تثنیہ کا صیغہ ہوگا. کیا ہوگا؟ ان دو مردوں نے مدد کی. ان دو مردوں نے مدد کی. بس یہ صرف الف بڑھا، اس کا میننگ چینج ہو گیا. پھر اسی میں اگر آپ الف ہٹا کے یہاں واو کر دیتے ہیں تو یہ پھر یہ جمع کا صیغہ بن گیا. اس کو ہم کہیں گے جمع مذکر غائب، یعنی نصروا ان سب مردوں نے مدد کی. ٹھیک ہے، تو نصرہ، نصرا، نصروا یہ تین چیزیں ہوئیں. نصرہ، نصرا، نصروا یہ تین چیزیں ہے نصرہ، لیکن اس میں کتنے ساری چیزیں چھپی ہیں. دیکھیں نصروا ان سب مردوں نے مدد کی. کیا ہوا؟ ان سب مردوں نے مدد کی. اس کا میننگ یہ ہوا. آپ دیکھیں میں باضابطے طور پر آپ کو لکھ کے بتا دوں گا، میننگ کے ساتھ لکھا ہوا ہے. میں آپ کو PDF اس میں بورڈ پہ دکھا دوں گا انشاءاللہ. بس میں آپ کو بھی سمجھانے کے لیے اس پہ بتا رہا ہوں. جیسے یہ نصرہ، نصرا، نصروا یہ ہوا. جیسے یہ دیکھیں پھر ایک بار سمجھ لیتے ہیں. نصرا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک منٹ، نصرا، نصرا. اب پھر دیکھ لیتے ہیں نصرا، یہ ہو گیا. اس کے بعد دیکھیں آپ نصروا، یہ دیکھیں یہ الگ الگ ہے. یہ ہے واحد کا صیغہ، واحد ایک کو کہتے ہیں، ہے نا. یہ تثنیہ کا صیغہ، ٹھیک ہے. یہ جمع کا صیغہ، یہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ. ٹھیک ہے. یہ ہے آپ کا مذکر، یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر ہے آپ کا. یہ جو صیغہ ہے نصرہ، نصرا، نصروا اس ایک مرد نے مدد کی، ان دو مردوں نے مدد کی، ان سب مردوں نے مدد کی. اب جو یہ واحد تثنیہ، ٹھیک ہے. اور غائب اس کو ہم لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ غائب کا صیغہ. غائب بتاتے ہیں کیا ہوتا ہے. انگلش میں جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، انگلش میں آپ دیکھیں گے جیسے ہی، شی، ہے نا. یہ کیا ہوا؟ یہ غائب ہوا، یعنی ہم دوسرے سے مخاطب ہیں. تو اسی طرح یہ جو غائب کا صیغہ ہوتا ہے یہ دوسرے سے مخاطب ہوتا ہے نا. میں کیا ہوا؟ فرسٹ پرسن، تم سیکنڈ پرسن، اس کے بعد ہی، شی، اٹ، یہ کیا ہوا؟ تھرڈ پرسن. یعنی تھرڈ پرسن کو ہی غائب کا صیغہ کہا جاتا ہے. اور یو، اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈ پرسن. اور میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ پرسن. تو یہ جو غائب کا صیغہ ہوتا ہے یہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے. یعنی وہ کا میننگ آئے گا اس میں، وہ کا میننگ آئے گا، ہے نا. جیسے اس مرد نے، اس کے بارے میں. جب تم کی بات کریں گے وہ الگ صیغہ آئے گا.
یہ ہوا کس کا؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ اب بات کرتے ہیں واحد مذکر واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ اس میں کچھ نہیں، بس آپ یہ کریں گے نصرو، اس کے بعد آپ اس میں یہ بڑھا دیں گے نصرت، نصر نصرا نصرو نصرت، نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا، یہاں تا بڑھا دیں گے نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا، اس کے بعد یہاں رہے گا نصرنا، کیا ہو جائے گا؟ نصرنا۔ تو یہ جو ہے نا یہ مذکر، اب یہ کیا بن گیا؟ مؤنث کا صیغہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ اب یہ مؤنث کا صیغہ بن گیا۔ اب اس کا میننگ ہم کیا کریں گے؟ اس ایک عورت نے مدد کی، ان دو عورتوں نے مدد کی، ان سب عورتوں نے مدد کی۔ نصرت نصرتا نصرنا، ٹھیک ہے؟ یہ 2 صیغے ہو گئے، 6 صیغے ہو گئے۔ 6 صیغے، 3 صیغے واحد مذکر غائب، پھر 3 صیغے واحد مؤنث غائب، 3 آئیں گے، 2 آئیں گے مؤنث غائب، ٹھیک ہے؟ 3 آئیں گے مؤنث غائب، 3 آئیں گے مذکر غائب، یہ ہوا۔ پھر آئیں گے آپ کا پھر آئے گا جو ہے واحد مؤنث، ٹھیک ہے؟ تثنیہ مؤنث، یعنی مؤنث حاضر آئے گا، اس کو حاضر جس میں ہم تم سے مخاطب ہوتے ہیں، ہے نا؟ آپ دیکھ لیں نصرت نصرتا نصرنا نصرتا۔ اب یہ جو جزم ہے نا، یہ جزم میں نے آپ کو بولا تھا نا، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، کچھ نہیں، بس زبر زیر اور جزم کا فرق ہے، ایک ورڈ کا فرق ہے۔ نصرتا، اب یہ ہو گیا کیا؟ یہ مؤنث تھا، اب یہ مذکر ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ مذکر، اور غائب کی جگہ کیا ہو گیا؟ یہ تو پہلے آپ کا غائب تھا نا، اب کیا ہو گیا؟ یہ حاضر کا صیغہ ہو گیا۔ یہ حاضر کا صیغہ ہو گیا، یعنی سیکنڈ پرسن، سیکنڈ پرسن ہوتا ہے نا، اسی کو کہتے ہیں حاضر۔ اب یہ غائب ختم ہو گیا ہے نا۔ یہ حاضر، یہ بھی حاضر، ٹھیک ہے؟ نصرت نصرت نصرتا نصرتا نصرتما، یہاں کیا ہو جائے گا؟ نصرتما، یہ تا ہٹ جائے گا، یہ دیکھیں نصرتما، کیا ہو جائے گا؟ نصرتما، نصرتم، یہ کیا ہو جائے گا؟ تم، نصرتم، نصرتا نصرتما نصرتم، یہ کیا ہو گیا؟ مذکر اور حاضر، واحد مذکر، تثنیہ مذکر اور جمع مذکر۔ اب آپ کو بتاتے ہیں PDF میں، آپ دیکھ لیں فائل میں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے گردان، جیسے دیکھیں نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا۔ یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا، زبان پہ ہمیشہ ہونی چاہیے۔ کیسے؟ نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا، ٹھیک ہے؟ اب آپ ایک چیز یہاں دیکھیں، یہ دیکھیں نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی، نصرا ان 2 مردوں نے مدد کی، نصرو ان سب مردوں نے مدد کی۔ اب اسی نصرہ سے آپ کو ہر چیز بن جائیں گی، جیسے ذکرا اس ایک نے ذکر کیا، جعلا اس ایک نے بنایا یعنی بنایا، ٹھیک ہے؟ قرأ اس ایک نے پڑھا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے ذہبا اس ایک مرد نے گیا یا وہ ایک گیا، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں اسی میں چھپی ہوئی ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ہی اہم ہے، اس کو یاد جب ہم رکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائیں گی اور آگے بہت ساری چیزیں معلومات میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ جیسے نصرتا تم ایک مرد نے مدد کی، ٹھیک ہے؟ نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما، دیکھیں اس میں خصوصی پہچان دیکھ لیں، یہ دیکھیں یہاں الف، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں واو، ٹھیک ہے؟ یہ جب واو رہے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مذکر ہے اور کیا بولتے ہیں حاضر غائب ہے نا، غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ نصرتی یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی فیمیل کا صیغہ ہے،
اور کیا ہے حاضر ہے، یعنی تم سے مخاطب ہے، تم کا میننگ اس میں آ گیا، جب تم ایک عورت نے مدد کی۔ اور یہ دیکھیں تما جو ہے نا یہ دونوں کے لیے کامن ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سچویشن کے حساب سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کون سا میننگ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نصر تم، یہ دیکھیں نصر تما، نصر تنّا، ٹھیک ہے، یہ تنّا مؤنث کے لیے ہے، جسے رضی اللہ عنہن کہتے ہیں نا صحابیہ کے لیے، عائشہ صدیقہ جمع کے لیے، جب دو تین صحابیہ ہوں، تین صحابیہ ہوں، دو سے زائد ہوں تو کیا کہیں گے؟ جیسے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، کیوں کہتے ہیں عنہما؟ یہ کیا ہے؟ عنہما اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو کا، اور جب عنہن کہیں گے اس لیے عنہما دونوں میں کہیں گے، یہ دیکھیں، اور جب ہم تین کہیں گے جیسے رضی اللہ عنہم، ہم کا صیغہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک رہے گا رضی اللہ عنہ، وہ ضمیر بھی میں پڑھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تو وہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں رضی اللہ عنہن جمع کے لیے آتا ہے، تو اسی طرح آپ یہاں دیکھیں گے تو نصرتن قرآن شریف میں بھی ہے، ٹھیک ہے، صالحتن، اس طرح کے تم سب عورتوں نے مدد کی۔ اب دیکھیں نصرتو، اسے متکلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، واحد متکلم اسے کہتے ہیں، جمع متکلم اور تثنیہ متکلم، یعنی اس میں یہ مذکر مؤنث اور واحد کے لیے ہے متکلم، یعنی متکلم کہیں گے کسے؟ فرسٹ پرسن کو، جو آئی آتا ہے، آئی وی آتا ہے نا، یہ ساری چیزیں اپنے خود سے مخاطب ہوتا ہے، اس میں متکلم اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خود سے کے لیے جو آتا ہے، جیسے نصرتو میں نے مدد کی، ٹھیک ہے، جعلتو میں نے بنایا، ٹھیک ہے، خلقتو ہم نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اللہ پاک کہتے ہیں نا وما خلقت الجن والانس، خلقتو یعنی ہم نے پیدا کیا انسان اور جنات کو، ٹھیک ہے، وما خلقتو، ٹھیک ہے، میں نے، ہم نے یعنی سنگل، واحد متکلم ایک ہے، اور نصرنا، ٹھیک ہے، ہم نے مدد کی، ٹھیک ہے، خلقنا ہم نے پیدا کیا، یہ وزن ڈالنے کے لیے آتا ہے، ہم نے مدد کی، ٹھیک ہے، قرأنا ہم سب نے پڑھا، ٹھیک ہے، یہ تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، قرأنا، اکلنا، اس ٹائپ کے جو ورڈز ہوتے ہیں یہ ماضی میں آتے ہیں، اور یہ ماضی ہوا پاسٹ ٹینس میں، اور جب پاسٹ ٹینس میں بھی جو ہم پڑھتے ہیں نا پاسٹ انڈیفینٹس اور پاسٹ پرفیکٹ، اس میں کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو اس میں لگانے سے پھر وہ پاسٹ پرفیکٹ کا میننگ دیتا ہے، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا میننگ دیتا ہے۔ ابھی فی الحال آپ اس کو یہ سمجھیں، اس چارٹ کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں، اس میں میننگ کے ساتھ دیا ہوا ہے، آپ اسے رٹا مار لیں، ہے نا، بس آپ کو رٹ لینا، ابھی کچھ سمجھ میں آئے چاہے نہ سمجھ میں آئے، بس یہ آپ کے زبان پہ ہونی چاہیے۔ جب یہ آپ کے زبان پر ہوگی تو اس سے ریلیٹڈ، اس بیس پہ، اس لحاظ پہ جو بھی ورڈس آئیں گے تو آپ کے ذہن میں ضرور آئے گا اچھا یہ نصرہ پہ ہے۔ جب نصرہ الف مدہ کے ساتھ آئے گا عربک ورڈ تو آپ کو لگے گا وہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ جب اس طرح کے آ جائیں گے نصرتن، نصر تم، جب تم آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا جمع کا، وہ حاضر کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے۔ جب نصر تن، جب تن، عنہن، اس ٹائپ کے ورڈس آئیں گے تو آپ کو ذہن میں جب یہ رٹا ہوا رہے گا تو آپ کے ذہن پہ وہ بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں وہاں آپ کو شارٹ میں بتایا، باقی بات یہاں تفصیل سے ہے، یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں۔ نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا، یہ اور اس میں میننگ بھی دیا ہوا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ قرآن میں جب پڑھیں گے تو آپ کے بہت سارے ایسے ورڈ آئیں گے، ہزاروں ورڈس آئیں گے، کتنے کون سے ورڈ آئیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں فعل ماضی کی علامتیں آپ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جیسے الف تثنیہ کی علامت ہے، کیسے؟ جیسے دیکھیں تثنیہ مطلب دو ہے نا، جیسے نصرا ہے نا، نصرا یہ تثنیہ کی علامت ہے، نصرتما ما میں الف ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں، یہ دیکھیں الف تثنیہ کی علامت ہے۔ کیسے تثنیہ کی علامت ہے؟ یہ دیکھیں تثنیہ کی علامت، یہ دیکھیں الف ہے، یہاں بھی الف ہے، یہاں بھی الف ہے، یہاں بھی الف ہے، تو یہ تثنیہ کی علامت ہے۔ یہ تو خیر متکلم کا صیغہ ہے، الف نا کے ساتھ ہے، یہ آپ دیکھیں گے ابھی نیچے، یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہے نا، الف تثنیہ کی علامت ہے، الف ان دو نے، ہے نا، میننگ یہی آئے گا ان دو نے۔ واو جمع مذکر غائب کی علامت، جمع مذکر غائب، جمع مینس پلورل، مذکر مینس میل، غائب مینس
جیسے ہی شی اٹ دے، یہ سب کا میننگ اس میں آپ کو دے گا. جیسے الف واو، جیسے نصرو ہے نا، ان سب مردوں نے مدد کی. جمع مذکر غائب، مذکر بھی ہے، جمع بھی ہے، غائب بھی ہے. یہ تین چیزوں، بس واو کی تبدیلی سے آپ کو تین ٹائپ کے میننگ، آپ کو تین چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی. تو یہ چیزیں اس میں ہم کو دھیان دینا ہے. جیسے آپ دیکھیں یہاں، یہ دیکھیں واو ہے نا، یہاں یہ واو دیکھیں، واو ہے یہاں پر نصرو. تو اس نے کہا ان سب مردوں نے مدد کی. جیسے دیکھیں یہاں ان سب مردوں، یہ مذکر آ گیا، یہ سب یہ جمع آ گیا، ٹھیک ہے. اور ان ہے تو یہ غائب کا صیغہ ہوا. تو یہ پتہ چلا آپ کو، ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر آگے ہم لوگ بات کریں گے اگلے سبق میں اسی سے متعلق فعل مضارع کی گردان. اسے ہم گردان کہتے ہیں. نصر نصرا نصرو نصرت، اسے ہم گردان کہتے ہیں. تو یہ نصرا، جیسے جعل جعلا جعلو جعلت جعلتا جعلنا جعلتا جعلتما جعلتم جعلتی جعلتما جعلتن جعلتو جعلنا، یہ ماضی کی گردان ہوئی. ٹھیک ہے. ابھی فی الحال آپ یہ سمجھیں، جیسے ذہبا مطلب جانا، تو اب کہنا ہے کہ گیا تو ذہبا، دو گئے ذہبا، بہت سارے لوگ گئے تو ذہبو. اس طرح کے آپ قرآن میں دیکھیں گے نا تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. ٹھیک ہے. ذہبتا، ذہبتی، ذہبتو. ٹھیک ہے. اب پڑھیں گے تو کنفیوز بھی ہو جائیں گے، لیکن آپ جتنا پڑھ رہے ہیں ابھی اتنا ہی سمجھیں گے، آہستہ آہستہ، ہے نا. ابھی تو ابتداء عشق ہے، انتہا ابھی باقی ہے انشاءاللہ. تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ پوری کریں گے بات ہم لوگ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر اگلے سبق میں ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.